جو سخاوت تھی وہ دنیا پہ بڑی، یعنی اس کی شہرت تھی. حاتم طائی بڑا سخی تھا. کسی نے کہا کہ حاتم طائی اتنا سخی تھا کہ اس نے سخاوت کے لیے ایک محل تیار کروایا اور اس کے 7 دروازے رکھے. منگتے آتے ایک دروازے سے لیتے، پھر دوسرے سے وہی منگتا لیتا، پھر تیسرے سے، حتیٰ کہ وہ منگتا 7 دروازوں سے لیتا. اور نبی بھی اسے یہ سننا منگتے کو نہ پڑتا کہ بھائی تم پچھلے دروازے تو لے آئے، ہونا غلط آ گیا ہے، لہذا ہون دین نہیں دینا، چلا جا. حاتم طائی دی سخاوت دائے عالم، پہلے دروازے تو بھی منگتا لیندہ، دوجے تو بھی لیندہ، تریجے تو بھی لیندہ. سارے کو منگتا جاوے گا سی ایک باری لگے، دوسری باری پھر جڑے بات آ جاوے اسی آدھے یار اجے تین ہون نہیں دیتا یا ایک جانے بعد بھی کل آیا. لیکن حاتم طائی اسی وقت فوراً 7 دروازوں سے منگتا لیتا اور وہ عطا کرتا. اس سے کچھ لوگوں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی سخاوت رسول اللہ سے زیادہ لگتی ہے. ہم نے کہا حاتم طائی کی یہ کمزوری ہے کہ وہ ایک دروازے سے دیتا. یہ سخاوت نہیں ہے، یہ کمزوری ہے کہ منگتا ایک دروازے سے لیتا، ابھی ضرورت باقی ہے، دوسرے دروازے پہ آ گیا، اس پہ بھی ضرورت نہ پوری ہوئی. حاتم طائی کے دروازے تیسرے پہ چلا گیا، پھر بھی ضرورت پوری نہ ہوئی. حاتم طائی کے چوتھے 7ویں دروازے پہ پہنچا، ضرورت پھر بھی باقی ہے. حاتم طائی کے 7 دروازوں پہ منگتا جائے، پھر بھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. آمنہ کا لال وہ سخی ہے، ایک دروازے پہ جو آیا میرے نبی نے اسے اتنا عطا فرمایا کہ پھر زندگی میں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، پھر مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. حتیٰ کہ روایات میں آئے جسے میرے آقا نے عطا کیا ہے، پہلے منگتا تھا اب کائنات کو بانٹنے والا بن گیا ہے. پہلے منگتا تھا، مانگ رہا ہے، حضور نے عطا کیا تو اب سارے جہاں کو وہ بانٹ رہا ہے، دینے والا بن گیا. منگتا جو ہے وہ دینے والا بن گیا. اسی